نذرانہ پیش کریں۔ امام عشق و محبت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل طریق علیہ رحمۃ اللہ اپنی عقیدت و محبتوں کا سلام میرے آقا خیر الانام کی بارگاہ میں کچھ یوں پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، اور خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ عقیدتوں کا گلدستہ اور نذرانہ یوں پیش فرمایا کہ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت میں لاکھوں سلام، چشم و گوش وزارت میں لاکھوں سلام، اور سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، اور پھر کچھ یوں بیان کرتے ہیں، مجھ بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، اور مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو تم میں سے ان کی اقتدا کرے گا وہی ہدایت اور وہی کامیابی حاصل کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو تم میں سے ان کی اقتدا کرے گا وہی کامیابی اور ہدایت پر ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی فضیلتوں میں بے شمار اور جامع اقوال فرمان مصطفیٰ سے ہمیں ملتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اگر ہم سیرتوں کا جائزہ لیں، پڑھیں، سنیں، بغور اپنی زندگی میں اپنائیں، معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کے مقام و مرتبے کو صرف اس لیے بلند کیا کیونکہ وہ اپنے محبوب دانائے غیوب رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جی جان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے کسی جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بیک زبان ہو کر کفار و مشرکین سے للکارتے ہوئے کہا کہ اے کفار و مشرکین سنو، نہ زہد پر، نہ تقوی پر، نہ طہارت پر، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ان تمام صداؤں اور آوازوں میں خطیب اسلام، خطیب اول، سب سے پہلا مبلغ اسلام ہونے کا اعزاز جنہوں نے پایا، وہ آج کی ہماری محفل کا جو عنوان باندھا گیا ہے، وہ عظیم ترین شخصیت جو اسلام کے پہلے خطیب سے ملقب کی گئی،
وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ اسلام کے پہلے خطیب اور وہ اسلام کے اور تمام صحابہ کے سالار صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، پیکر اخلاص و محبت جن کو کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد اقوال اور مختلف روایات کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت ابو بکر کی افضلیت، ان کی خصوصیات کو بیان فرمایا۔ قرآن تو ایک مقدس کتاب ہے اور ایسی کتاب جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العزت ہے اور زندگی بھر اسی پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العزت ان کی روح پرفتور پر اپنی رحمت کے فرشتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ اور کہا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ وہ ڈرے اور نہ غم کرے، اور اپنے محبوب کو فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اے محبوب آپ انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیجئے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مفسرین اکرام نے بیان فرمایا یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تواریخ گواہ ہے کہ تمام تاریخ کی کتابوں میں بیان کیا گیا، اور جامع ترمذی اور بخاری شریف، چاہے آپ حدیث مبارکہ کی کوئی بھی روح سے لو یا حدیث مبارکہ کی روشنی سے لو، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی وہ ذات مبارکہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اور جن کی بدولت اللہ نے اسلام کو پروان چڑھایا، اور جن کی بدولت اللہ نے اسلام کو سر بلندی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے اس مقدس بندے کی متعدد جگہوں پر تعریف کرتا ہوا ارشاد فرماتا ہے، کہیں پر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان قریب ہیں وہ لوگ جو جہنم سے بہت دور کیے جائیں گے، وہی ذات مبارکہ جو سب سے پہلے جہنم سے دور کی گئی وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ اور پھر بیان ہوا کہ لقد سمع اللہ قولا للذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر نے مجھے بے وجہ تماچا مارا ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کو بلایا گیا اور حضور نے فرمایا، اے ابو بکر کیا تم نے ان کو جو ہے جھاپڑ لگایا، تماچا مارا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، ہاں یا رسول اللہ میں نے اسے مارا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں کیوں نہ مارتا؟ اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اس لیے مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی، اس لیے میں نے خدا کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ایک زوردار تماچا مارا۔ یا رسول اللہ اگر میرا بس چلتا تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دیتا۔ اللہ اکبر، وہ یہودی کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے ایسا کوئی جملہ نہ کہا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کوئی جملہ ہرگز اپنی زبان سے نہ نکالا۔ تبھی اللہ نے حضرت صدیق اکبر کی شان، ان کی خصوصیات اور ان کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے حضرت جبرائیل کو حکم ہوا، اے جبرائیل اس آیت مبارکہ کو لے جاؤ اور کہو کہ لقد سمع اللہ قولا للذین، کہ اللہ نے اس کے قول کو سنا ہے، قالوا انہوں نے کہا ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ فقیر
ہے اور ہم غنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یہودی کے ساتھ جو معاملہ کیا سو کیا، لیکن صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابہ مبارک ہو، ابو بکر کی صداقت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ابو بکر کی سچائی اور تصدیق اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ ایسی کئی ساری متعدد آیتیں ہیں جو اللہ نے اپنے اس نیک بندے کے اوپر نازل فرمائی، اس نیک بندے کے سلسلے میں نازل فرمائی۔ تو محترم معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اور ان کی فضیلتیں ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، جن کو امام ترمذی نے بیان فرمایا۔ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ينبغي ان يؤمهم بغيره بین الناس، کہ اس قوم میں سے کسی کو اجازت نہیں اور زیب نہیں دیتا کہ وہ ابو بکر کی موجودگی میں امامت کرے، اس لیے کہ امامت کا حقدار صرف صدیق اکبر ہوگے، امامت کے حقدار صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہوگی۔ حضرت محمد بن حنفیہ علیہ رحمت و رضوان بخاری شریف کی روایت سے بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابا جان، اے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے ای الناس خیر بعد الانبیاء، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کس کو بہترین انسان، افضل ترین انسان مانتے ہیں؟ تو حضرت علی مرتضیٰ نے جواب دیا قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے بعد اگر کوئی ساری روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ترین شخص ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں قلت ثم من، پھر میں نے کہا پھر اس کے بعد آپ کس کو مانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابی حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کے بعد سب سے افضل انسان اللہ کا وہ بندہ جن کا نام عمر بن خطاب ہے، میں اسے مانتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے میں وسوسے میں آ گیا، مجھے خیال پیدا ہونے لگا اب علی مرتضیٰ کس کا نام لیں گے؟ ثم قلت ثم من، تو اس کے بعد میں نے کہا کہ اے علی مرتضیٰ اس کے بعد آپ کس کو افضل مانتے ہیں؟ علی مرتضیٰ کی عاجزی دیکھے، ان کی محبت دیکھے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد ابو بکر و عمر کے بعد میں عثمان غنی کو سب سے افضل مانتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جن کی فضیلتوں میں امام بخاری نے ابوابوں کو باندھا اور کہا کہ مناقب و ابواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک باب باندھ دیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، ان کی خصوصیات میں، ان کے کمالات اور ان کے کرامات میں۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ عمر، ابو بکر و عمر و عثمان کے بعد آپ کس کو مانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے میں اسی کو مانوں گا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر آپ کہاں گئے؟ آپ کا نام کہاں ہے؟ حضرت علی کی عاجزی دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ الا رجل من الناس من المسلمین الی المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں کوئی نہیں ہوں بلکہ ایک مسلمانوں میں سے ایک مسلمان بندہ ہوں۔ اور دوسری روایت میں بیان، خبردار جو ابو بکر و عمر کے ساتھ مجھے فضیلت دے، میں اسے کہوں گا کہ تو نے الزام تراشا ہے اور اسے کوڑے برسانے کی سزا سناؤں گا، اس لیے کہ میرے آقا کے بعد سب سے بہترین ہستیاں ابو بکر و عمر کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و عظمت میں بے شمار احادیث مبارکہ بیان کیے گئے، وہی احادیث مبارکہ ہم بارہا سنتے ہیں، بڑی مشہور باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے
زین کو خریدا، جو گھوڑوں پر کسا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، جو گھوڑوں پر لاد کر سوار کیا جاتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 درہموں سے اور 13 درہموں کی عوض اور بدلے میں مجھ سے ایک زین کو خریدا اور کہا کہ عازب اپنے بیٹے برا کے ساتھ اس زین کو کہو کہ وہ میرے گھر تک پہنچائے۔ اب حضرت عازب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یوں ہی نہ بھیجتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا۔ ذرا صحابہ کی محبت اور ان کے والہانہ عقیدت و عشق کو دیکھو، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس لیے حضرت عازب کہتے میں اپنے بیٹے برا سے کہہ دوں گا کہ وہ زین کو تمہارے گھر تک پہنچا دے، لیکن مجھے تمہیں جو ہے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں بتاؤ کیا کرے؟ حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس رات مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے اس کے مختصر سے حالات مجھے سنا دو، اس کے مختصر سے گوشوں کو مجھے بتا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، مسکرائے اور کہا اے عازب کیا بتاؤں وہ رات کیا سہانی تھی کہ چاندنی جس کے سامنے شرما جائے وہ چاند کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا۔ وہ محمد عربی اگر ہمارے درمیان کسی اونچی زمین سے اوپر چڑھتا ہوا آئے تو سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، وہ محمد عربی میرے ساتھ موجود تھے اور میں ان کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ ہجرت کی وہ رات میں کیا بتاؤں، سارا دن ساری رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ دوسرا دن آیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ہم نے نماز کو ادا کیا اور پھر سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کوئی پہاڑ، کوئی سایہ، کوئی درخت نظر آئے تاکہ میں میرے آقا کو آرام دلا سکوں، میں میرے آقا کو سکون دلا سکوں۔ حضرت ابوبکر نے اس رات میں جو کچھ محمد عربی سے لینا تھا وہ سب کچھ لے لیا، اتنی خدمتوں کو بجا لایا۔ کہتے ہیں کہ میں ساری رات سارا دن جو ہے حضور کے ساتھ سفر کرنے میں لگ گیا، یہاں تک کہ دوسرا دن آیا تو میں ایک پہاڑ کو کسی سائے کو تلاش کر رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے ایک چٹان نظر آئی، یہاں تک کہ مجھے ایک چٹان نظر آئی۔ اس چٹان کے میں قریب گا، کہا حضور آپ تھوڑا رکیے، میں اس چٹان کے قریب جا کر آتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس چٹان کے قریب گیا، اپنی آستین سے، اپنے کپڑے سے، اپنے دامن سے وہاں پر جو کچھ بھی اونچا اور نیچی زمین تھی میں نے اس کو اپنے پاؤں اپنے ہاتھوں سے برابر کیا، اپنے آستین اور دامن سے اس کی مٹی کو صاف کیا اور اپنے آستین کا ایک کرتا وہاں پر بچھا دیا اور حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کچھ دیر استراحت فرما لیجئے، کچھ دیر آرام فرما لیجئے۔ حضرت ابوبکر کے کہنے پر حضور تشریف لے گئے، آرام فرمانے لگے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام فرمائے، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی جاسوس تو نہیں آ رہا ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، آپ آرام فرما لیجئے۔ میرے آقا مسکراتے ہوئے سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کے سارے میدان کا جائزہ لیا اور سارے کے سارے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ ایک تو ریتیلی زمین ریگستان کے مانند، دھوپ اتنی تیز کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جستجو اور بڑھتی چلی گئی اور ایک دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے اور میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اتنے میں ابوبکر تلاش کرتے ہوئے، جاسوسوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے اوپر سے اور اپنی نظر کو دوڑاتے ہوئے ایک کے اوپر نظر پڑتی ہے جو اپنی بکریوں کو چراتا ہوا اس ریگستان سے گزر رہا ہے۔ اللہ
اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں عازب سنو، اس وقت میرا مقدر کا نصیبہ جاگ اٹھا، میں اس بکری والی کے قریب گیا اور کہنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، میں اپنی بکریوں کو چروانے کے لیے یہاں وہاں جاتے رہتا ہوں، میں جو ہے اپنے مقصد کو پورا کر کے اپنی گھر کی طرف لوٹ رہا ہوں، میں قریش کا ایک فرد ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ تو میری پہچان کا نکلا، اور اس سے میں نے کہا کہ تمہارے ابا مجھے جانتے ہیں، لہٰذا کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ کوئی ایک سالم بکری مجھے دے دو تاکہ میں اس سے دودھ کو دھو لوں اور دودھ کو تھنوں سے نکال لوں؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اس نے اس بات میں جواب دیا، اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ لے لیجئے۔ ایک عمدہ بکری کو تیار کیا گیا، میرے پاس ایک چھوٹا سا برتن تھا جس کو میں نے کپڑے سے باندھا ہوا تھا، اس برتن کو میں نے نکالا اور اس کے دودھ کو دھونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم ہٹو، میں اس دودھ کو نکال لوں گا۔ ابو بکر کہتے ہیں نہ، اس اعزاز کو میں تمہیں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جس کے لیے میں دودھ نکال رہا ہوں وہ سب سے افضل ترین اشرف المخلوقات سے بھی بڑھ کر افضل ہے، لہٰذا میں اس موقع کو کیسے تمہیں عطا کروں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دودھ تو میں ہی نکالوں گا۔ اللہ اکبر۔ دودھ نکالنے کے بعد حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اے عازب، میں نے اس دودھ کے پیالے پر نیچے سے پانی کا چھڑکاؤ کیا تاکہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے اور میرے آقا کو پینے میں آسانی مل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے آسانی سے سیرابی حاصل کر سکے۔ اس پیالے کو لے کر میں حضور کی بارگاہ میں آیا جب تک میرے آقا بیدار ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اے عازب، وہ لمحات میں کبھی نہیں بھول سکتا، اس لیے کہ میرے آقا نے، میں نے جب حضور کو پیالہ پیش کیا، پیالہ پیش کرنے کے بعد حضور نے اتنا پیا کہ میں مطمئن ہو گیا، حضور نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا، اور کہا کہ اے ابو بکر، جہاں پر میرے لبوں نے برتن کو لگا کر پیا ہے وہیں سے تم بھی پیو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پسند فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ابو بکر کے خصوصیات ہے کہ اللہ نے انہیں اس ہجرت میں اتنی آسانیاں پیدا فرمائی کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ دودھ پینے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے، بڑے تفصیل کے واقعات ہیں اور بڑی تفصیلی گفتگو وہاں سے چلنے لگے۔ ایک جاسوس ڈھونڈتا ہوا آیا، میں ڈرنے لگا، میں سسکیاں باندھنے لگا، میری آنکھیں رو پڑی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، سامنے سے سوراخا آ رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ آپ کو دیکھ لے، مجھے تو میری ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے، بس آپ کو لے کر پریشان ہو۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تم غمگین نہ ہو، تم ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ رکھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر کی جان، سانس، مال، ہر ایک آن آپ پہ قربان ہے، حد سے زیادہ بھروسہ کرتا ہو۔ حضور نے فرمایا تم انتظار کرو۔ سراقہ قریب آیا، آنے کے بعد اللہ رب العزت سے بارگاہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ تو حفاظت کرنے والا، ہماری حفاظت فرما، تو مدد کرنے والا، فَإِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، تو ہی بہترین ہماری مدد کر سکتا ہے، لہذا سراقہ کو زمین میں دھسا دے۔ ابو بکر کہتے ہیں عازب، اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے میرے آقا کے سب سے پہلے معجزے کو دیکھا کہ حضور نے جب دعا کی تو سراقہ اپنے گھوڑے سمیت پیٹ تک زمین میں دھس گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا یہی کام ہے، آپ کا ہی کام، آپ دعا فرما دیجئے، قسم خدا کی، قسم ہے آپ کے رب کی، میں ایک لفظ بھی نہ کہوں گا جا کر، میں کسی سے کچھ بھی نہ کہوں گا ہونے، اور جو ہے میرے اس تیر کے نشان کو آپ اپنے ساتھ لے جائیے،
اس لیے کہ جس راستے سے آپ گزرنے والے ہیں وہاں پر میرے باپ داداؤں کے باغیچے ہیں، تجارتوں کے ساز و سامان ہے۔ اس تیر کے نشان کو آپ بتلا دیجئے، وہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیں گے، بس آپ مجھے بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ محترم و معزز صاحب کرام، اور بھی تفصیل کے ساتھ اس معاملات کو اور ان باتوں کو بیان کیا گیا۔ اب وہاں سے حضرت عازب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر سے واقعات اور حالات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے بتائے ہیں۔ اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا، اسی لیے تو حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہہ دیا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کی ساری نیکیاں لے لو، بس ہجرت کی ایک رات مجھے دے دو، بس ہجرت کی ایک رات مجھے دے دو۔ ابو بکر صدیق مسکرائے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ہجرت کی، اللہ نے مجھے کامیاب بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ سچے عاشق رسول تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے۔ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر بیان ہوا، اعلان ہوا کہ جنگ کے ساز و سامان کے لیے اور مفلس صحابہ کے لیے اپنی ساز و سامان کو تیار کر کے لاؤ، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے گھر کے مال کو، اپنے سارے گھر کے ساز و سامان کو، یہاں تک کہ ضرورت کی اشیاء، اناج کو، غلے کو، چادر کو، کپڑے کو، تمام چیزوں کو لیا اور حضور کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا۔ حضور سے فرمایا، یا رسول اللہ، ابو بکر کا سارا گھرانہ آپ کی بارگاہ میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا تو میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ یا رسول اللہ کیا چھوڑ کر آؤں گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہو۔ اللہ نے ایسی ہی بندوں کی شان و عظمت میں بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، وہ کہیں گے کہ اے پروردگار عالم، تو نے ہمیں کیا ہی بہترین رفیق اور ساتھی اور دوست عطا فرمائے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ تم گواہ رہنا، ابو بکر ہجرت میں میرے ساتھ تھے اور حشر کے میدان میں حوض کوثر پر وہ میرے ساتھ رہیں گے اور میرے پیاسے امتیوں کو میرے ساتھ جام کوثر پلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اعزاز، یہ مقام و مرتبہ اور خصوصیات میں بیان کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصیات میں بیان کیا گیا کہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اگر کسی کی ذات مبارکہ ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور شراب کو نہ ایام جاہلیت میں ہاتھ لگایا نہ زمانہ اسلام میں ہاتھ لگایا۔ اگر کسی کی ذات مبارکہ ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور پھر بیان کیا گیا وہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی صداقت کو اپنا کر اپنی زندگی کا مقصد اور حیات بنا لیا، جن کی رضا اللہ رب العزت خود چاہتا ہے۔ وہ اگر کسی کی ذات ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصیات میں بیان کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک واحد ایسے صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا
ومولانا محمد نبی الامی کے والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک ایسے واحد صحابی رسول ہیں جو خود تو صحابی ہیں، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، نواسے بھی صحابی، اور تمام اپنی بیٹیوں کو صحابیات کا اعزاز عطا فرمایا۔ وہ مقدس ذات مبارکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کیا جان نثاریہ اور کیا ہی فضیلت آیا ہے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن تمام صدیقوں کا سردار حضرت صدیق اکبر کو بنائے گا، جنہوں نے اپنی زندگی میں صداقت کے ساتھ، پیکر اخلاق کے ساتھ، اخلاقانہ کریمانہ کے ساتھ، حلم و بردباری کے ساتھ جو اپنی زندگی کو جنہوں نے گزارا ہے، اللہ رب العزت انہیں تمام صدیقین کا سردار بنا کر ان کے ساتھ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے ان کی صداقت کو قرآن میں بیان فرمایا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے تقوی و طہارت اور پرہیزگاری کو قرآن میں بیان فرمایا اور کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قریب ہیں وہ لوگ جو سب کے سب جہنم سے دور کیے جائیں گے، جو کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، ان کی فضیلتیں بیان ہوئی، اور وہ ایک ایسے مقدس صحابی رسول ہے جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ابو بکر کی موجودگی میں امامت کرے، یعنی امامت کا سب سے زیادہ حقدار میرے مصلی پر ابو بکر کی ذات مبارکہ ہوگی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہوگی۔ روایتوں میں بیان کیا 17 نمازیں اور 17 بار جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ظاہری حیات میں 17 مرتبہ صحابہ کی امامت فرمائی حضور کی ظاہری حیات میں، اور یہ اعزاز سوائے ابو بکر کے کسی کو حاصل نہ ہوا، اس لیے کہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے اور اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ اور سب سے پہلے خطیب ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خبردار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور ان کی ذات مبارکہ میں ذرہ سی بے ادبی کو برداشت نہ کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین اسلام کو پھیلانے میں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسلامی مشن کو آگے بڑھانے میں سب سے پہلے اگر کسی نے قدم بڑھایا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 8 کو پہنچی تو ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم اعلان اسلام کو بیان کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کفار و مشرکین کے لیے حرم کعبہ میں جمع کیے گئے تمام کفار و مشرکین، اور میں کھڑا ہوا اس حال میں کہ میرے آقا وہاں پر موجود تھے۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھڑا ہوا اور اسلام اور حق کلمت الحق کی طرف، یعنی اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے مقصد و ارادے سے میں کھڑا ہوا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگا تو لوگوں نے بجائے قبول کرنے کے مجھ پر پتھر برسانے شروع کر دیے، مجھ پر اتنے پتھر برسائے کہ میں بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ اب اس کا معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا، ہم سنے ہی ہوں گے ان کا عشق اور ان کی محبت کا یہ انداز کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پتھر سے چوٹ کھا کر نیچے بے ہوش گر پڑے۔
گر کر پڑنے کے بعد تمام خاندان والوں کو بلوایا گیا۔ جب معلوم ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ جب وہ معلوم کی گئی کہ انہیں زخمی کیا گیا، وہ بے ہوش ہو کر نیچے پڑ گئے ہیں، سارے گھر والے انہیں ہوش میں لانے کے لیے اپنے گھر لے گئے۔ ہوش میں لایا گیا اور لانے کے بعد سب سے پہلے ماں نے سوچا، باپ نے سوچا کہ کسی بھی طرح سے اسے جو ہے ہوش آ جائے تو ہم اس سے کچھ بات کریں، لیکن قربان جائے اس عاشق اکبر پر کہ جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے کہا کہ میرے آقا کس حال میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم و معزز صاحب کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ حضور کی بارگاہ میں وہ لائے گئے اور کہا کہ اے ابوبکر صبر کرو، اللہ رب العزت تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم و معزز سامعین کرام، حضرت ابوبکر کی خصوصیات میں بیان کیا گیا۔ میرے آقا سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ مقدس صحابی رسول ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ حضور کی ظاہری وصال کے موقع پر میرے آقا کے کفن کے لیے کتنا کپڑا لگا تھا، کتنا کپڑا لگا تھا۔ اتنا حد درجہ محبت کی انتہا ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ 3 کپڑے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تجہیز و تکفین اور حضور کو مدفون کیا گیا۔ جب حضور کا ظاہری وصال ہوا، عشق کی ابتدا اور انتہا دیکھنا چاہتے ہو تو ابوبکر کی ذات مبارکہ کو دیکھو۔ کہتے ہیں کہ اے عائشہ میں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ مجھے بھی 3 ہی کپڑوں میں مدفون کرنا اور حضور کی بارگاہ میں لے جا کر رکھ دینا اور کہنا کہ ہجرت میں، سفر و حضر میں، ہر ایک چیز میں، مشاورت میں، محافلت میں، ہر چیز میں میں ان کے ساتھ تھا۔ اگر وہ چاہے تو مجھے اندر آنے کی اجازت دے تو حضور کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کو بھی یہی منظور تھا، اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے واحد صحابی رسول ہیں جو وزیر خاص محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم جن کا لقب ہے، حضور اکثر معاملات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے رائے مشورہ کیا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر کی ذات مبارکہ ایک ایسے واحد صحابی اور خصوصیت رکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اور حضور کے درمیان ہونے والی گفتگو کو وہ سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنا اعزاز اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انہیں رہتی دنیا میں حضور کی رفاقت عطا فرمائی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول کے پہلو میں اللہ نے انہیں جگہ اور مقام عطا فرمایا۔ کہا کہ علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے باہر جو ہے جنازے کو رکھا گیا۔ اگر اندر سے بلاوا آئے تو حضرت ابوبکر کی وصیت کے مطابق حضور کے پہلو میں ان کو جگہ مل جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عاشق آپ کے دربار میں حاضر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پہلو میں جلوہ گر ہو جائے، آرام مل جائے۔ اللہ اکبر۔ مزار اقدس سے جواب آیا، دروازہ کھلتا ہوا نظر آیا، ادخل الحبیب الی الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ حبیب کو حبیب سے ملنے دو، اس لیے کہ حبیب اپنے حبیب سے ملاقات کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام و مرتبہ، یہ خصوصیات اللہ نے حضرت ابوبکر کو کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وقف کر دیا تھا، اپنے مال کی، اپنے اعزا و اقارب کی، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی جان کو، تمام تن من دھن ساری چیزوں کو حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ دن رات محبت رسول میں تڑپتے رہے، سسکیاں لیتے رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہوا
وہ ایک مرتبہ کسی گوشت میں زہر ملنے کی وجہ سے وہ اس زہر کا اثر حضور کو موت کو ایک بہانہ ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ موت جو ہے بہانہ انبیاء تو ویسے ہی زندہ ہے، انبیاء اکرام تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء اکرام تو زندہ ہے۔ انبیاء کو اجل یعنی موت آنے صرف آنی ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بس اسی وجہ سے آنی ہے۔ تو آئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زینب بنت جہش نے حضور کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، حضور کے کھانے اور گوشت میں زہر ملا دیا تھا، اس زہر کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت وصال ہوا، جس کی وجہ سے میرے آقا بیمار پڑ گئے، مرض میں مبتلا ہوئے، بخار میں مبتلا ہوئے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ ابو بکر کی محبت اس قدر تھی کہ حضور کا وصال اس زہر کے اثر سے ہو رہا تھا، تو ابو بکر کا وصال بھی غار ثور میں اس سانپ کے ڈسنے کے زہر سے ہو رہا تھا۔ اتنی مماثلت اور اتنی تمازت کے ساتھ ان دونوں کے تذکروں کو بیان کیا گیا کہ ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کی ذات مبارکہ میرے آقا اور انبیاء سے افضل ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر رونق بازار مصطفیٰ ہے، ابو بکر میرے مصطفیٰ کے افکار مصطفیٰ ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ رفعت و بلندی سے بالا و مقام اعلیٰ سے بلندتر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کے مقام و مرتبے کو بے حد بلند و بالا فرمایا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ وہ سچے عاشق رسول تھی، وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اطاعت خدا بندی، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گزاری تھی، اور وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے اپنے ہر کام کو اخلاص، للہیت، خشیت اور خوف خدا سے بر اندام ہوتے ہوئے کیا۔ اخلاص کی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ امام عشق و محبت نے کہا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات تھی، اندھیری رات سنی تھی، وہ چراغ لے کے چلے۔ وہ چراغ کیا ہے؟ آخر وہ چراغ کیا ہے؟ تو وہ چراغ سننے کے لیے ابو بکر اور صحابہ کی ذات مبارکہ تو دور کے بعد ہمارے درمیان اٹھنے اور بیٹھنے والے، ہمارے درمیان موجود اشخاص میں بھی اللہ جسے پسند فرماتا ہے، جس کے عشق کو قبول کرتا ہے، جس کی محبت کو پسند فرما لیتا ہے، اللہ ساری دنیا میں اس کے چرچوں کو بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ کون نہیں جانتا ان مبلغین میں سے حال حال میں ایک عظیم ترین مبلغ جس کو آج زمانہ اور دنیا الحاج الشاہ الحافظ القاری محمد ریاض الدین علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ چراغ اگر ملنا ہے تو اس چراغ کو جاننے کے لیے اس چراغ کو جاننے کے لیے آخر وہ چراغ کیا ہے تو ریاض الدین علیہ رحمت و رضوان مبلغ اسلام سے جانیے۔ وہ چراغ حضور کی محبت میں نعتیں سننا اور سنانا ہے، وہ چراغ سنتوں بھری زندگی کو عمل کرنا ہے، وہ چراغ محمد مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے پیغامات کو عام کرنا ہے، وہ چراغ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، وہ چراغ اس حضور کی سچی محبت اور حضور کا سچا پیغام دیتے سنتے اور سناتے لوگوں کو اس دنیا سے جانا ہے۔ یہی پتہ چلا، سبھی جانتے ہیں کہ قاری ریاض الدین علیہ رحمت و رضوان حال حال میں جن کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اللہ ان کی تربت پر گوہر باری عطا فرمائے۔ کتنی عظیم ترین خدمت کر کے وہ چلے گئے، کتنے عظیم ترین۔ آج ان کے لیے کوئی یہ نہیں جانتا کہ ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ وہ کتنے امیر تھے، کتنے غریب تھے، کوئی انہیں یاد کر رہا ہے تو اس واسطے یاد کر رہا ہے کہ وہ ایک عظیم نعت خواں تھے،
وہ عظیم حافظ تھے، وہ ایک اسلام کے سب سے بہترین اور بڑے مبلغ اسلام تھے۔ آج انہیں یاد کیا جا رہا ہے تو اللہ اکبر، ان کی تلاوتوں کے ساتھ، ان کے نعت خوانی کے ساتھ، جنہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ اللہ اکبر، جن کا کھا رہے ہیں اسی کے نغمے ہم گا کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، قاری ریاض الدین علیہ رحمت و رضوان کے وصال سے ہمیں ایک ایسا سانحہ ہوا، ایک ایسے مرحلے سے ہم گزرے کہ ہم نے دیکھا کہ قاری ریاض الدین علیہ رحمت و رضوان کو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں ان کا انتقال ہونا، یہ کچھ نسبتیں ہیں، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے عاشق رسول تھے، نہ جانے اللہ رب العزت کو ریاض الدین علیہ رحمت و رضوان کی کون سی عطا پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے انہیں یار غار مصطفیٰ، سب سے چہیتے صحابی کے وصال کے مہینے میں انہیں موت عطا فرمائی، انتقال عطا فرما، وصال عطا فرمایا، اور وہ بھی نام ریاض، جو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان کی کیا جنت کی جو کیاری ہے، روضہ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کا نام ریاض ہے۔ تو اللہ رب العزت یہی چاہتا ہوگا کہ پروردگار عالم حشر کے میدان میں ابو بکر کے ساتھ ریاض الدین کا حشر فرمائے اور انہی کے ساتھ اس کو محبت کے ساتھ جنت عطا فرما دے۔ لہٰذا کتنی اچھی زندگی گزار کر وہ اس دار فانی سے ہمیں عبرت دیتے ہوئے چلے گئے۔ کیا ہی بہترین، جن کے اخلاص کی اور جن کے مدح خوانی کی گواہی جو ہے مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی جیسی شخصیت دے رہی ہو، اور ان کے اخلاص کی گواہی، ایمان کی گواہی داعی کبیر، واصل آغوش کعبہ، الحافظ الحاج الشاہ علامہ شاکر علی نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدس سرہ دے رہے ہو، اور جن کے ایمان کی گواہی سارے مبلغ اسلام دے رہے ہو، اس کا حال کیا ہوگا؟ ذرا آپ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں کہ میرے آقا، جس کو حضرت عمر بن خطاب نے بیان فرمایا، آخری بات کہتا ہوں، وہ اپنی بات کو، گفتگو کو ختم کروں گا، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کی بارگاہ سے 2 جنازے لے جایا گیا۔ سب سے پہلے جنازے پر حضور نے کہا کہ وجبت، صحابہ کرام پریشان تھے اور حضور کی طرف دیکھ رہے تھے، حضور آخر نے کیوں وجبت کہا؟ سارے صحابہ نے آمین کی مہر لگا دی۔ اتنے میں دوسرا جنازہ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وجبت، اس پر بھی میرے آقا نے کہا کہ وجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی، سارے صحابہ نے آمین کہہ دیا، اس لیے کہ صحابہ کو یقین تھا حضور بھی جو کچھ بھی فرمائیں گے وہ حق ہوگا، وہ سچ ہوگا۔ حضرت عمر کو برداشت نہ ہوا، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ سے 2 جنازے لے گئے، آپ نے پہلے جنازہ پر بھی وجبت کہا، وجبت معنی واجب ہو گئی، دوسرے جنازے پر بھی کہا کہ وجبت واجب ہو گئی، آخر کیا واجب ہوئی؟ توجہ چاہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب پہلا جنازہ لے جایا گیا تو اللہ رب العزت نے، جب میں نے وجبت کہا، اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا، اللہ اکبر، اس پر جہنم کو واجب کر دیا۔ جب دوسرا جنازہ لے جایا گیا، میں نے کہا وجبت، تو اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا، اللہ اکبر۔ وہ کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سنے اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی برائی اللہ کے بندوں کے زبانوں پر چڑھ جائے، اللہ رب العزت اس بندے پر جہنم کو واجب قرار دیتا ہے، اور جس کی اچھائیاں، جس کی تعریفیں اور جس کی بھلائیاں اور جس کی خیر خواہیاں اللہ کے بندوں کی زبان سے نکلنے
لگتی ہے اللہ اس بندے پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں قاری ریاض الدین علیہ رحمت و رضوان کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگائے۔ کوئی ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے تھے، نہ بلکہ اپنی زبان کھل رہی ہے تو یہی کہتے ہوئے کھل رہی ہے کہ وہ ایک عظیم نعت خواں تھے، وہ ایک بہترین حافظ قرآن تھے، وہ ایک بہترین قاری قرآن تھے، وہ اسلام کے ایک عظیم مبلغ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند و بالا فرمایا ہوگا۔ لہٰذا ہمارے لیے ایک سبق اور عبرت ہے کہ ہم نے رہتی دنیا میں کیا کمایا، کیا کھویا، یہ کچھ کوئی نہ کہہ رہا ہے، بلکہ کوئی کہتا ہے تو فلاں بندہ اچھا تھا، انتقال کر گیا۔ یاد رکھیں جس کے مرنے کے بعد لوگ جس کی تعریف کریں گے اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دے گا۔ کیا تم میں سے ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ ہم مر جائیں تو کوئی یہ کہے کہ اچھا ہوا مر گیا، بے نمازی تھا، ایک مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہ آیا؟ کیا کوئی یہ کہلانا پسند کرے گا اچھا ہوا مر گیا، اتنا برے کام کیا کرتا تھا، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، عیاشی، تمام گناہ والے کام، نہ رمضان کے روزے، نہ زبان پر تلاوت قرآن، بس بدکاریوں میں اپنی زندگی کو گزارا؟ کیا کوئی یہ کہلانا پسند کرے گا؟ یاد رکھے اگر لوگوں پر زیادتی اور ظلم کرو گے اور جو ہے اس دنیا سے بغیر عبادت کے، توبہ کے، محبت رسول، خوف خدا، اتباع صحابہ کے چلے جاؤ گے تو اللہ رب العزت کا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا اس کا دردناک عذاب میں وہ مبتلا فرمانے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کی رحمتوں کو سمجھے۔ صحابہ کرام میں سے ایک عظیم ترین صحابی رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہم نے ذات مبارکہ کو سنا، اللہ نے ان کے مقام و مرتبے کو کیوں بلند و بالا فرمایا؟ صرف واحد وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اخلاص کو اپنایا، اپنا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی، خوشنودی کے لیے کیا۔ اور چاہے وہ قاری ریاض الدین علیہ رحمت و رضوان کی ذات مبارکہ ہو، انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں یہی پیغام دیا کہ اے لوگوں، زمانے میں ہمارے پاس کچھ رہے نہ رہے لیکن آخرت کے لیے حضور کی محبت کا دم بھر لو، اللہ رب العزت اسی کی محبتوں کے ساتھ شفاعت بھی فرمائے گا، اپنا دیدار بھی نصیب کرے گا، اور اب اللہ اپنے حکم سے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ یہی پیغام قرآن بھی دے رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کہ اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ ایسا کرو گے تو کیا انعام ملے گا؟ کہا انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ تمہیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا تم سب کہو گے اے پروردگار عالم تو نے ہمیں کیا ہی بہترین اور اچھے ساتھی جنت میں عطا فرمائے ہیں۔ لہٰذا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے یہ تحریک سنی دعوت اسلامی، جنہوں نے اپنی زندگی کے اسلوب کو، طریقے کو، نہج کو سنتوں میں ڈال رکھا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے اس تحریک سے وابستہ کرائے تاکہ سنتوں بھری زندگی اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے۔ اگر تمہارا بچہ جو ہے سنتوں کو سیکھ کر اپنی زندگی پر عمل پیرا رہے گا، خدا کی عزت و جلال کی قسم تمہارے بچے کا عمل کرنا تمہارے لیے جنت کی ضمانت بن گیا، تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن گیا۔ لہٰذا وابستہ ہو جاؤ ایسے ایک نیک اور سنتوں بھری تحریک سے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہیں اور ہمیں کامیاب بنا سکتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ تجارت کے ساتھ ساتھ جو ہے خدمت دین اسلام کا ایک عظیم پلیٹ فارم جو انہیں ملا ہے، تحریک سنی دعوت اسلامی۔ آج اس کا ڈنگا جو ہے جگہ جگہ، نگر نگر، ڈگر ڈگر، نہ جانے کہاں کہاں تک اس کا شہرہ ہے۔ لہٰذا آپ بھی اس تحریک سے وابستہ ہو جائیں، اپنے آنے والی نسل کو اس سنتوں بھری تحریک میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے۔
جو تحریک صحابہ، تابعین، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء، نہ جانے کن کن بزرگوں کے عقائد کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا درس دیتی ہے، لہٰذا انقلاب پیدا کرے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو سنتوں بھری زندگی سکھائے اور سکھلائے، تاکہ اللہ رب العزت صحابی رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقے اور وسیلے سے ان کے زندگی پر نقش قدم پر چلنے کی برکتوں سے ہماری بھی نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے پروردگار عالم، جو کچھ کہنے میں سننے میں لفظی شرعی غلطی ہوئی ہو اپنی فضل و کرم سے معاف فرما۔